الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال تعالى في مقام آخر: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. مرے اگر شہید مارے اگر تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے کہ جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بھائیو، 17 رمضان المبارک بہت ہی تاریخ ساز اور عظیم الشان دن ہے، اور اللہ پاک دی قدرت ہے کہ آج دا جمعۃ المبارک 17 رمضان المبارک نو آیا ہے. اور یہ بھی اللہ پاک دی قدرت ہے کہ غزوہ بدر بھی 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک دے دن ہویا. اس واسطے اج دا دن ایک یادگار دن ہے، اور میرا دل کردا ہے کہ میں 17 رمضان المبارک دے حوالے نال صرف 2 یا 3 واقعات عرض کراں. اس واسطے کہ سیدہ کائنات
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات بھی 17 رمضان المبارک ہے، اور پاک پیغمبر دی پیاری بیٹی اور آپ دا لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی وفات بھی 17 رمضان المبارک ہے۔ اس نسبت نال غزوہ بدر کچھ تفصیل نال اور دوسرے 2 واقعات اختصار نال عرض کرانگا۔ اللہ رب العزت اساں سب مسلمانہ دے اندر جذبہ جہاد پیدا فرمائے، اور اللہ تمام مسلمانہ نو جذبہ حریت نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جنہ قومہ دے اندر جذبہ جہاد ہوندہ ہے وہ قومہ مٹدیاں نہیں، وہ قومہ مردیاں نہیں، وہ لوگ مر کے بھی زندہ ہو جاندے ہیں، چونکہ اللہ پاک نے شہید بارے حکم فرمایا ہے کہ اس نو مردہ مت آکھو۔ وہ کی ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء۔ وہ کی نے؟ بولو، تسی بھی تو زندہ ہی ہو، تے زندہ دل طرح لوگاں طرح بولو نا، کی نے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ دے رستے دے اندر اللہ دے نام واسطے قربان ہو جان والے انہاں نو مردہ خیال بھی نہ کرو۔ کہنا دور دی گل ہے، اپنے حاشیے خیال دے اندر بھی نہ لے آؤ۔ مدینے دے تاجدار، یتیمہ دے غمخار، سارے جہانہ دے سردار، آمنہ دے لال محمد عربی، سارے آکو مل کے آکو، ذوق نہ لاکو، ثواب دی نیت نہ لاکو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال بڑی تکلیف نل گزارے، اور جدو مشرکین مکہ، سرداران مکہ نے آپ نو ہجرت تے مجبور کیتا، آپ نے اللہ دے گھر بیت اللہ دا غلاف پھڑ کے فرمایا، ما رأیت احسن من بیت ربی، اے میرے رب دے سونے گھر، میں تیرے تو سونا گھر کوئی نہیں دیکھے۔ اگر میری قوم میری مخالفت کر کے میں نو ہجرت تے مجبور نہ کر دی، میں تینو کدی نہ چھڑ دا۔ اے ایک حسرت برے الفاظ سن، اور مسلمان قسم پرسی دے عالم اور حالت دے اندر مدینے پہنچے سن۔ کوئی اتنی بڑی زمین جائیداد نہیں سی، لیکن جو ہے سی اللہ دے نام تے چھڑ دیتا، اور فر مدینۃ المنورہ دے اندر بے سر و سامان۔ کافر نو اگر اپنے کفر تے ناز ہے تے مومن نو اپنے ایمان تے ناز ہونا چاہیے۔ کافر نو اگر اپنی طاقت تے ناز ہے تے ایمان والے نو محمد دی صداقت تے ناز ہونا چاہیے۔ انگریز نو اگر اپنے فیشن تے ناز ہے تے محمد عربی دے غلاماں نو حضور دی سنت تے ناز بولو ہونا چاہیے۔ شیو کران والیاں نو اگر اپنی ادا تے ناز ہے تے داڑھی رکھن والیاں نو محمد دی ادا تے ناز ہونا چاہیے۔ اللہ پاک دی قدرت ہے کہ ابو سفیان دا ایک قافلہ لمبا سفر کر کے آ رہا سی، اور میں لمبا پس منظر اس تو بیان نہیں کراں گا چونکہ انشاءاللہ 2 بجے تک کم مکمل کرنا ہے۔ اگر میں پس منظر چ رہ گیا تو پھر اسی طرح ہی رہ جاواں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے سوچیا کہ تکلیفاں بڑیاں اٹھائیاں نے،
اور ابو سفیان وہ شخص سی جس نے مدینے میں بھی مسلمانوں اور مسلمانہ دے آقا محمد الرسول اللہ سارے آکھو مل کے آکھو جاگ کے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نو سکھ دا سا نہیں لین دیتا۔ مسلمانہ سوچیا قافلے وچ کافی مال ہے، انہوں رستے چ لٹ لئیے، چونکہ کافر دا مال مسلمان وستے جائز ہے، مال غنیمت ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی حکمت دسی کہ اس طرح لٹنا جائز نہیں، یہ ٹھیک نہیں، جس رستے نال لینا جائز ہے اس رستے نال آؤ۔ اللہ پاک نے حکم دیتا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے چند گنے چنے غریب قسم پرسی دا عالم لے کے اٹھو اور چلو بدل دی طرف۔ اے خبراں اگر ہون سی آئی ڈی والے نے تو اس ویلے بھی بڑے سن، اے پرانیاں گلاں نے، اگرچہ دور دے بدلن نال انداز بدل جاندے نے، لیکن حالات ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ ہمیشہ تو گل ہے کہ اگر سچ آیا تو دے مقابلے وچ بولو، جھوٹ بھی آیا۔ اللہ دا نظام ہے، دن آیا رات بھی آئی، سردی آئی گرمی بھی آئی، بہار آئی خزاں بھی آئی، دکھ آیا سکھ بھی آیا، غم آیا خوشی بھی آئی۔ ابو جہل نے دستے تیار کیتے اور کفر نو ہمیشہ اپنے سامان تے ناز ہے، اور تعداد سی انہاں دی 1000 اور ساز و سامان، اسلحہ، ہتھیار، بیبیاں، گانا گان والیاں، گوشت، بکرے، اونٹ، بہت کچھ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا سونے اپنے یارانو لے کے نکلو، یا اللہ ساڑھے کول تے ہے ہی کچھ نہیں، نہ سامان پورا، کسی دے سر تے اگر پگڑیے او دے وجود تے کرتا نہیں، اگر کرتا ہے پیروں میں جتی نہیں، بندیاں دی تعداد 313 اور زرہ 6 اور گھوڑے تھوڑے اور ساز و سامان ہے ہی نہیں، یا اللہ کیویں لے کے نکلا؟ اللہ نے فرمایا سونے پہلے اپنے یاراں کو پوچھتے سہی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مہاجرین نے میرے نال ہجرت کی تھی، انہاں دا اللہ دے ہاں بڑا مقام ہے، لیکن انصار نے نصرت کی تھی، اللہ دے ہاں انہاں دا ڈبل مقام ہے۔ آقا علیہ السلام ممبر مبارک تے رونق افروز ہو گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اج کون اللہ دا خالص نیک بندہ جیڑا اللہ دے دین دی سربلندی وستے مال وقت بھی قربان کرے گا، تے سب تو پیاری جان ہوندی ہے جان بھی قربان کرے گا۔ میرے ویرو تسی جان دے ہو ہمیشہ سب تو پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لے آئے، کھڑے ہو گئے، آقا جی میرا مال بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے، سب کچھ تواڈے قدماں تے قربان کر دیواں۔
حضور نے فرمایا ابو بکر میں تیرے نال گل نہیں کیتی۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انہاں یہودیاں دی طرح نہیں جنہاں نے موسیٰ علیہ السلام نو کہ اسی فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ تو جا تیرا رب جاوے فقاتلا تسی جا کے میدان جنگ وچ لڑو اِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ سانو تے روٹیاں چاہیدیاں نے بوٹیاں چاہیدیاں نے اسی تے چوری کھان والے مجنوعاں خون دین والے تو انہوں میرے خیال سمجھتا آئی نہیں اسی چوری کھان والے آقا جی اسی انہاں طرح نہیں اسی تواڈے تے خون پیش کرانگے جتھے آپ دا مبارک پسینہ گرے گا اتے ساڈا خون گرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر میں تیرے نال گل نہیں کیتی تے انصار اے اشارے سمجھ رہے سن کہ آقا علیہ السلام چاندے کی نے تے انصار دا ایک درویش اٹھیا تے کھڑا ہو کے کہن لگا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ آقا جی سانو آپ دے مبارک باتاں تو سمجھ آ رہی ہے تسی چاندے ہو اسی بولیے اسی تواڈے اگے بھی لڑاں گے پچھے بھی لڑاں گے سجے تے کھبے بھی لڑاں گے آقا ساڈا دل کر دے توانو تتی ہوا بھی نہ لگے۔ آقا علیہ السلام دا چہرہ مسکرا اٹھیا۔ علماء نے لکھے حضور جدو مسکراندے سن انج لگدا سی جویں کالیاں بدلاں چوں چودویں دا چن نکل آیا ہوئے تے میرے ویر پھر ایک انصاری نہیں اٹھیا بار بار انصار کھڑے ہوندے رہے تے عرض کر دے رہے سونے اپنے مہاجرین یار نو اتھے ہی چھڑ جاؤ اسی تواڈے نال چلیں گے کونے او کافر جڑا تواڈی طرف اکھ دیکھے اسی اکھ کٹ دیاں گے کونے جڑا تواڈی طرف ہاتھ اٹھاوے اسی ہاتھ کٹ دیاں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تواڈے تے خوشاں دعا کرنا میرا اللہ تواڈے تے خوش ہو جاوے۔ اچھی درام اور اچھی درام والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہندے نے مہاجرین انصار تے ایک پاسے جنہاں نے ندیاں گلاں کر کے اپنا ایمان تازہ کیتے محمد دا خدا انہاں تے بھی راضی ہو گیا ہے۔ تسی گھبرات نہیں رہے اللہ کہندے نے اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرو، جذبہ حریت اگر نہیں کرو گے پھر کوئی آفت تواڈے تے مسلط ہو جائے گی، کوئی ذلت کوئی وائرس ان اللہ عزیز ذو انتقام پھر تسی ڈر کے بیٹھے رہو گے نا پھر اللہ تواڈے تے کوئی وائرس مسلط کر دو گا اور اللہ انہاں تے کیتا ہے جنہاں نے مسلمانہ واسطے ذلت سوچی ہے۔ جاؤ انڈیا دے لوگاں نو پوچھو کشمیر دے مظلومہ تے ظلم کرن والے اج بے بسی دی موت مر رہے نے۔ او پہلے حال دیکھ دے تسی جنہ فلسطین بوسنیا دے مسلمانہ تے ظلم کیتا وہ کس طرح بے بسی دی موت مرے۔ ایک نا نظر آن والے ویرس دا مقابلہ اور اگر تسی صوفی بن کے بیٹھے رہے اللہ کہتے نے میں تے سارے دا اللہ پھر میں توانوں بھی جھٹکے دیواں گا توانوں بھی جھٹکے دیواں گا تسی بھی اس لپیٹ وچ آؤ گے۔ پہلیاں قوماں گزریاں نا کئی لوگاں نیک کام کرنا اور صوفیاں کہنا کھان خسمانوں
اور چپ کر کے بو اپنا نماز روزہ کرو چھڈو انہوں اللہ دے جدو عذاب آیا دوے بھی گئے تے صوفی بھی سورے گئے اللہ کہندے نے کر نہیں سکدا تے کم از کم انہاں دا تذکرہ کر کے اپنا ایمان تے تازہ کر کیا جذبہ ہے اور کیا شوق شہادت ہے میں مختصر کرنا ہوں ابو جہل لشکر لے کے بدر دے میدان میں چا گیا ہوں تے سارے اپنا سازو سامان لے کے آ گئے تے مسلمان تے ہے ہی تھوڑے سن میرے ویر کسے دے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں تے کسے دے پیٹ وچ روٹی کوئی نہیں کہ کسے دے سر تے پگڑی کوئی نہیں میں کہنا اللہ دی قسم کسے دے ہتھ وچ تلوار بھی کوئی نہیں ایک درخت دی چھڑی توڑی ہے تے اللہ نے اس چھڑی نو ہی تلوار بنا دیتا ہے تے مشرکین مکہ نے چٹیل میدان تے قبضہ کر لیا اے سکی جگہ ساڈے واسطے فائدہ ہوئے گا تے مسلمانہ واسطے ریت دے ٹبے بچے جتھے گھوڑے دوڑ نہیں سکدے اگے ہی تھوڑے سن میرے بھی ذرا سوچو تے صحیح نا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماندے نے حضور واسطے ایک چھپر بنایا تے میرے آقا نے اپنا سر سجدے وچ ٹکایا تے میرے آقا اتنے رونے میرے ویر بچہ روے اماں نو ترس آندا ہے اللہ دا بندہ روے تے پھر اس تو بڑا اللہ دا بندہ کون ہو سکدا ہے حضور انے رونے جدو بندہ روے پھر اللہ نو ترس آندا ہے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے میں عرض کیتی سونیا سر تے چکو نا حضور فرمایا سر نہیں چکنا جدو تک میرے اللہ نے فتح نہیں دینی اچھی دراؤں میرے ویر ذرا سوچو تے صحیح نا اللہ دی قسم چک کے کہنا باوضو بیٹھا ہوں روزے دی حالت رمضان دا 17واں روزہ ہے تے اس مبارک منبر تے بیٹھا ہوں اللہ دے قریب بندہ گھنگرو پا کے نہیں ہوندا اللہ دے قریب بندہ ٹال بجا کے نہیں ہوندا اللہ دے قریب بندہ نچ نچا کے نہیں ہوندا اللہ دے قریب بندہ ڈھول بجا کے نہیں ہوندا کدو اللہ دے قریب ہوندے جدو سجدے وچ جاندے اللہ فرماندے نے تو میرے قریب میں تیری شارگ تو بھی تیرے قریب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سجدے دی اپنی لذتیں سجدے دی تے جے آنسو نکل آئے سجدے دے اندر تے پھر ہور لذتیں نظر کے واسطے ایک آبگی نہ لایا ہوں نظر کے واسطے ایک آبگی نہ لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی اللہ پاک نے مومن دے آنسو وچ بڑی سپرٹ طاقت رکھی ہے اے دریاواں دا پانی سمندراں دا نہراں ندیاں نالیاں دا جہنم دی اگ نہیں بجھا سکدے اے مومن دی اکھ دا ایک آنسو اللہ دے خوف تو نکلن والا جہنم دی پوری اگ بجھا دے گا اللہ پاک نے اتنی سپرٹ رکھی ہے میں نے پلکوں سے تیرے یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں ہے آؤ آؤ ایک سجدہ کریں ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں کون کہتا ہے کہ آسی کو خدا یاد نہیں ہے جی میں وہ دو لفظ پڑھا پھر تھانوں سارے نو سجدہ پہ جانا ہے یہ مولوی صاحب جان دے آؤ ترجمہ کر رہے ہیں سجدہ کر اور اللہ دے قریب ہو
سجدہ کر اور اللہ دے تسی منزل پڑھیا کرو نا، پھر اپنی پڑھ کے آپ سجدے کیتے کرو. تسی یہ نہ کہنا مولوی اور آیت پڑھ دیتی ہوں پھر سانو سجدہ کرنا پڑو. لیکن میں دوجی پڑھ دینا وعبد ربک اچھی ذرا زور لا کے ذرا وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اللہ فرما دینے سونے قیام کر، دل کر دے تسی قیام کرو میں دیکھدا رواں، تسی رکوع کرو میں دیکھدا رواں، تے میرے ول توجہ کر تسی سجدے کرو میں دیکھدا رواں. تسی سجدے کرو میں دیکھدا رواں. یہ لوگوں دی غلط لغت ہے. اسی نچ کے یار منانا ہے، وہ کوئی ہور یار ہوئے گا. اللہ جڑا یار ہے نا وہ نچ کے نہیں مندا. حضور نے فرمایا ڈھول بنان والے تے بھی لعنت، ڈھول بجان والے تے بھی لعنت، تے ڈھول سنن والے تے بھی تے سنان والے تے بھی. کنیاں لعنتاں کٹھیاں ہو گئیاں ہیں؟ 4 لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی، ایمان والے لوگاں دی بھی، ساریاں دی نہیں، ایمان والیاں دی. گل میں کر رہا ایمان والیاں دی. تے انہاں تو بڑا ایمان والا کون ہوئے گا؟ جنہ دے ایمان دی گواہی میرا اللہ دیندا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، انہاں دی طرح ایمان لے کے آؤ جڑے بدر وچ صرف اپنا ایمان لے کے کھڑے سن. میرے ویر جب تک بکے نہ تھے کوئی، بولو، جب تک بکے نہ تھے کوئی خریدتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا. اے سارے انمول موتی سن، اس جذبے نال کھڑے سن. اللہ کر نہ روے پلاٹ نہ روے پیسہ. میں انہوں دی گل کر رہا، تسی تے ڈردے پے ہو، تھوڑے کو رہنا ہی ہے انشاءاللہ. اللہ نے بلکہ اور برکت دینی، حالی تے زمین خزانے اگلنے نہ. حضور نے فرمایا قیامت دے قریب جیڑا کوئی زمین دے ویچے وہ سارا کچھ اتے آ جانا، اتو قیامت آ جانی. حالی زمین دے اندر ڈھیر کچھ ہے، یہ تو سانو کڈن نہیں دیندے پہ، نہیں تو ہے بہت کچھ زمین دے اندر ہے. زمین خزانے اگلے گی، لیکن انہاں دا جذبہ دیکھ جڑے کہتے نے اللہ کچھ نہ روے بس صرف تیرا نام روے. آقا علیہ السلام دا انصاری صحابی میدان بدر وچ سامنے آیا تے ابو جہل دی پارٹی وچوں 3 بندے آئے. طریقہ اے سی کہ ایک وچوں جنگ جو آواز لاندا سی حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا. تے ابو جہل کفار دا سرغنا کہن لگا جنہاں نو اسی اپنا مخالف سمجھنے ہاں انہاں نو بھیجو، ساڈی انصاریاں نال لڑائی نہیں. ہے تے بھی ایمان والے سن، بلکہ حضور نے فرمایا مہاجرین میرا اوپر دا لباس نے، انصار میرا اندر دا لباس نے. اللہ اکبر کبیرہ.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رسول دا شیر حضرت حمزہ تسی اٹھو، اے میرے پیارے شیر حضرت علی تسی اٹھو، عبیدہ بن حارث فرمایا تسی اٹھو، کفار دا مقابلہ کرو۔ پر ایک گل میں سجدے دے زمن وچ کرنا چاہنا، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہندے نے جدوں رات پئیے حضور سجدے وچ گئے نے، ساریاں راتاں ڈھل گئیاں نے، حضور سجدے وچوں سر نہیں اٹھایا۔ ادو جنگ جاری ہو گئی، حضور سجدے وچ کہندے میں درمیان وچ گیا بھئی ہن جا کے دیکھا حضور کی کر رہے ہیں، حضور سجدے وچ فتح ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں نو فتح دیتی۔ میں کیا جا کے خوشخبری دیواں، دیکھیا تے حضور میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ نماز میں انجدہ سجدہ کر۔ صحابہ نے حضور دی کیفیت ویکھیے کہ وڈی کوئی کڑی آزمائش امتحان آ گیا، حضور سجدے وچ، حضور تسی دسو جنگ شروع ہوئی حضور، جنگ درمیان حضور، جنگ مکمل ہو گئی حضور سجدے وچ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے میں دوڑ دا گیا تے میں جا کے عرض کیتی سونیا مبارک ہووے، اللہ نے اتنی مہربانی کیتی ہے، کیویں کیتی ہے میرے ول توجہ کر۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ مسلمان تے تھوڑے سن، سامان بھی تھوڑا سی، اسلحہ بھی تھوڑا سی، پر میرے ویر ذرا سوچو تے صحیح نہ اللہ نے کیڑی مدد بھیجی ہے۔ اللہ فرما دے نے انہاں دے ذکر سن کے، انہاں دے ہاتھ وچ تلواراں ضرور سن پر زبان تے ذکر کس دا سی؟ اللہ دا۔ ایڈی سخت کیفیت وچ اللہ نو نہیں بھولے، اللہ نو اسی روٹی کھاندے اللہ نو، مکان بناندے اللہ نو، کپڑے پاندے اللہ نو، ماشاءاللہ سیٹھ صاحب دکان تے بیٹھ دے اللہ نو، بھول جاندن۔ اور اے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، باویں تجارت ہوئے تے باویں وزارت ہوئے تے باویں صدارت ہوئے، ہر حال وچ اللہ نو بھول دے کوئی نہیں۔ اللہ نے انہاں دی کیفیت ویکھیے، میرے اللہ نے صرف 3000 نہیں 5000 فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر بولو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، تو اپنا ایمان تیو بڑا، ایمان تیو بڑا۔ اللہ دے فرشتے آ گئے، سیدنا صدیق اکبر کہندے نے اسی علی تلوار نہیں سی اٹھاندے، کافر دا سر قلم ہو کے پہلے زمین تے گر جاندا سی۔ میں ویسے تو کیڑی گل سناواں، میرا دل کردے بدر دے میدان چ 2 بچے بڑے ہی سچے، بڑے ہی قول دے پکے، عقیدے بھی پکے، ایمان بھی، اور یہ پتہ ہے کون نے؟ ایک دا نام معوذ اور دوسرے دا نام معاذ، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا، بڑے دی عمر 15 سال، چھوٹے دی 12 سال۔ حضور نے فرمایا بڑا قبول ہے، چھوٹے نے کہا تو رہن دے، چونکہ 15 سال دا بچہ بالغ ہو جاندہ ہے۔
تیری ضرورت نہیں۔ انہیں کہا اس طرح نہ کرو، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹا ضرور ہاں پر میرا ایمان تے چھوٹا نہیں، مینوں جنت تو محروم نہ کرو۔ تے ساڑھے کسے بیچارے مسکین مسافر مہمان تے امتحان آ جائیں، اسیاں نے مولوی جی ہن تسی آپ ہی نبیڑو۔ ہاں، اور ایک ہی کہہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں بیٹے تیری عمر چھوٹی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک شرط منظور کر سو۔ حضور فرمایا کی؟ انہوں نے کہا جی اگر میں بھائی نال کرا کشتی تے میں بھائی نو لواں گرا تے مڑت تسی نظراں چوں نہیں گراؤ گے۔ حضور نے فرمایا نظراں چوں تو میں پہلے بھی نہیں گرایا، تیری عمر چھوٹی ہے۔ نہیں یا رسول اللہ کشتی کرا لو۔ اما کرو کشتی۔ اے چھوٹا بھائی بڑے دے نال کشتی کرن لگ گیا تے انہوں کان میں کہن لگا تیرا جانا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ کیا کمال ہے، ایمان ہے نا، ایمان جذبہ ہے، جذبہ جتھے بچیاں دا بھی یہ جذبہ ہوئے اتھے اللہ کدی زوال نہیں پیدا کردا۔ ہاں وہ قوماں کدی زوال پذیر نہیں ہوندیاں، تے جتھے بچیاں دا ذہن یہ ہوئے بیسی کرنی غلامی ہے، غلامی کرنی ہے، باویں پینٹ ٹائی لا کے ہوئے تے باویں انہاں دی نقل مار کے ہوئے تے باویں انہاں دا فیشن اپنا کے ہوئے، اتھے قوماں کدی عروج والیاں عروج پذیر نہیں ہو سکدیاں۔ انہاں دا دل ہے ساڑی زندگی دے سارے ساہ سنت دے مطابق ہو جان۔ اے بڑا بھائی لیٹ گیا، چھوٹا سینے تے چڑھ گیا، پر میرے ویر اے منظر بھی دنیا نے کدی نہیں بھولنا۔ اے حالے سینے تے بیٹھے ایک مائی اپنے بال لے کے آ گئی تے کہن لگی آقا جی میرا خامد کوئی نہیں، میرا چاچا کوئی نہیں، میرا باپ کوئی نہیں، میں کلی کلی ہوں۔ اعلان سنیا ہے اے میرے وال نے کسے مجاہد دے گھوڑے دی رسی بڑھ جائے گی تے کن دن قیامت دے میں فخر کراں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے ایک بی بی بچہ سینے نال لا کے آ گئی، حضور میرا بچہ بھی قبول کرو۔ حضور نے فرمایا اماں اس بچے نو چکنا پے گا۔ عرض کر دیے سونے چکنا تے ضرور پے گا، لیکن میں عرض کرنی ہوں میرا بچہ تو اڈے وستے ڈھال بن جائے گا۔ اگر کوئی کافر تو اڈی طرف تیر مارے تلوار مارے میرا بچہ سامنے کر دینا، میرا بچہ ذبح ہو جائے، سونے تینوں کچھ نہ ہوئے۔ کیا جذبہ ہے کہ نہیں جذبہ؟ حضور نے ویکھیا چھوٹا بھائی بڑے دے سینے تے بیٹھے تے فرمایا چلو پھر دوویں ہی چلو، اللہ تھانوں قبول کر لے۔ لیکن چھوٹے دا قد چھوٹے، تلوار دا قد لمبا ہے، اور بدر دا میدان ہے۔ میرے ول توجہ، بدر دا میدان آج کل تو میرے خیال رستے بند کر دیتے نے، نہیں تو پہلے لوگ جدو بھی سفر کرتے سن مکے تو مدینہ بدر دے رستے جاندے سے، سفر کافی لمبا ہے۔ لیکن کیا اللہ دی قدرت ہے، سارے سوچ رہے ہیں بھئی اینا بچیاں کی کرنا ہے۔ اے بچے ایک 15 سال ایک اللہ کم لین تے آوے، اللہ چڑیاں کو لو کم لے لیندہ ہے، اللہ کم لین تے آوے، اللہ چونٹیاں کو لو کم، اللہ کم لین تے آوے، اللہ لنگڑے مچھر کو لو کم لے لیندے نا۔ او بڑا بے نیاز ہے، او جس کو لو چاہے وہ نہیں دیکھتا قوم کی ہے، نسل کی ہے، نسب کی ہے، بس اے تے اس دی عطا ہے، اے تے اس دا فضل ہے۔ او جس کو لو چاہے کم لے لوے،
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اے اشرا مبشرہ صحابیاں وچوں نے جنہاں نو حضور نے سامنے بٹھا کے جنت دی بشارت دیتی تھی۔ فرماندے نے میں سوچ رہا سا کاش اج میرے دوواں پاسے جوان ہوندے جنہاں دے جسے بھی مضبوط ہوندے تے چنگے کڑیل ہوندے، اج میں ابو جہل تے حملہ کرداں، پر میں دیکھنا میرے سجے پاسے بڑا بچہ کھڑا ہے تے کھبے پاسے چھوٹا کھڑا ہے تے دوویں پوچھدے نے چاچا جی ابو جہل کتھے وے؟ تے میں سوچدا پیاں تے میں گیا انہاں نے ابو جہل دا پوچھ کے کی کرنا ہے تے میں گیا پترو جڑا خود پا کے گھوڑے دے اتے سوار فرعون دی طرح اپنی گردن کڑا کے پھردا ہے او ابو جہل، پر میں تے علی گالی کر رہا سی اتنا بجلی دا کرنٹ تیز نہیں ہوندا جتنے او بچے تیز سن۔ تے میری نظر پئی ایک ابو جہل دے گھوڑے دے پیراں تے وار کر رہا ہے تے او دا گھوڑا لڑکھڑا کے گریا ہے تے بڑے نے تلوار ماری ہے تے ابو جہل دی گردن تے لگی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہندے نے میں شرمندہ ہو گیا تے میں سوچن لگ گیا ہن کھڑا کیوں ہے، ہن کیوں کھڑا ہے؟ کام تے بچے کر گئے کام، کہتے میں پھر دوڑیا میں دوڑیا تے میں جا دیکھیا ابو جہل تڑپ رہا سی، اور پھر میں نے کہنے لگا افسوس اس گل دے کہ میں نے ماریا بچیاں نے، لیکن حالی میرے اندر جان ہے تے تو تلوار لے کے کھڑا ہے تے تو کرنی میری گردنی قلم ہے، اے میں نے پتا لگ گئے، چونکہ انہاں وچ کمپرومائز نہیں سی، یا کلمہ پڑھ یا کلمہ پڑھ تو یا پھر اللہ دے والے تیجی گل کوئی نہیں سی، اسی کہنا کوئی گل نہیں ہے خیر صلی ہے چھڈو پراں، تو سی اپنا کرو دفع کرو پراں، واہ بھائی واہ بادشاہ بندے ہو، ہائے ہائے کیا کمال۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگا آ گردن میری نا تھوڑی جی تھلیوں کر کے وڈیو، کیوں؟ سارے انہوں پتہ لگے سردار دی گردن ہے۔ حضور نے فرمایا موسیٰ دی قوم دا فرعون چھوٹا فرعون سی، میری قوم دا فرعون ابو جہل وڈا فرعون ہے، انہوں جدو ایسی نا گوتے کتھے دریا وچ سر تھلے تے پیر اتے تے انہیں پتہ کی کیا سی آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون دے رب نو مان لے، او گوتے کھا کے کہن لگ پیا سی، لیکن اے بیلی اے مرن لگیا میں کہندا گردن ذرا تھلیوں کر کے وڈی تاں یہ پتہ چلے سردار دی گردن ہے، اس گردن چسل سریہ ایسی جدو ابو جہل فی النار ہو گیا تے 70 سردار مارے گئے۔ حضرت عمر کہندے نے حضور نے ایک دن پہلے ہی دس دیتا سی کہ فلاں سردار دی گردن ایتھے گرے گی، فلاں سردار دی گردن ایتھے گرے گی، فلاں سردار دی گردن ایتھے گرے گی۔ میرے ویر میرے آقا نے کس طرح دسیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ ماشاءاللہ مولانا نے 100 روپیہ دے دینا، اصل انہاں دا کی مطلب ہوندہ ہے پتہ ہی نہیں، بھئی ایک شعر پڑھو، اور تھانو پتہ ہے میدان بدر دے اندر جھنڈا لہرایا گیا، وہ کس دا دوپٹہ سی؟ کائنات مومنہ دی ماں، سیدہ ماں، طیبہ ماں،
طاہرہ ماں، عابدہ ماں، زاہدہ ماں، زکیہ ماں، مزکیہ ماں، پردادار، حیادار، وفادار، تہجد گزار ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دا دوپٹہ سی۔ اور آپ نے حضرت علی نو فرمایا، کس نو؟ کہ اج اس ماں دے دوپٹے نو عزت دے، شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا۔ اچھی ذرا ماشاءاللہ، اور اچھی ذرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا، اور اس کو علم بنا کے مخبر صادق نے لہرایا۔ اور اچھی ذرا، نہیں اور اچھی ذرا، میرے ویر ویکھو تے صحیح نا، کائنات دے مومنہ دی ماں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے سن، حضرت عائشہ دی شان نال کوئی میرے نہیں سکدا، کیوں جے بڑیاں بڑیاں پاک بیبیاں گزریاں نے، ساریاں دی پاکی دی گواہی بچیاں نے دتی ہے، عائشہ دی پاکی دی گواہی محمد دے خدا نے دتی ہے۔ کون ہے شاہ؟ ایمان والے تیری تے میری ماں ہے شاہ۔ کون ہے شاہ؟ صدیق دی بیٹی صدیقہ ہے شاہ۔ کون ہے شاہ؟ باغ نبوت دی اندلی بادشاہ۔ کون ہے شاہ؟ محبوب خدا دی حبیبہ ہے شاہ۔ کون ہے شاہ؟ حضور فرماندے سن ہے شاہ، جس پیالے وچ جتھے بولا کے تو پانی پینی ہے میں اتھو ہی پینا وا۔ پر گل میں ایکو کر داواں، حضور دے لعاب نو دنیا ترس دیے، میرے آقا دا لعاب مبارک کدی صدیق دی ایڑی تے لگے، کدی میرے آقا دا مبارک لعاب حضرت علی دیاں اکھاں تے لگے، کدی میرے آقا دا مبارک لعاب حضرت جابر دی ہانڈی وچ پوے، کدی میرے آقا دا مبارک لعاب میرے ویرو کھارے خوہ وچ پوے تے خوہ مٹھا ہو جاوے، لیکن میرے آقا دا سر حضرت عائشہ دی گود وچ سی، تے حضرت عائشہ دا بھانجا مسواک لے کے آیا، حضور نے فرمایا عائشہ پہلے مسواک نو چبا، اپنے لب لا، پھر لعاب لا، پھر میرے مبارک منہ میں چپا، دنیا میرے لعاب نو ترس دیے، اج تیرا تے میرا لعاب مل جائے گا۔ کیا کمال ہے! حضرت عائشہ دی وفات بھی 17 رمضان ہے، اور منافقین نے بہتان لایا، آقا پریشان ہو گئے، ابو بکر دس، یا رسول اللہ میری بیٹی ہے، عمر تو دس، اللہ دے نبی سبحانک ھذا بہتان عظیم، عثمان تو دس، اللہ دے نبی تواڈے وجود تے مبارک وجود تے گندی مکھی نہیں بیٹھ دی، اللہ تواڈے گھر وچ گندی عورت کیویں گوارا کرے گا؟ علی تو دس۔ حضرت علی میرے پیر نے، میری اکھاں دا نور، میرے دل دا سرور نے عرض کیتی حضور عورتاں دی کو کمی ہے؟ ہائے ہائے، پھر خطاب دا بیٹا عمر بولیا، پھر صرف عمر نہیں بولیا، نال اللہ بھی بولیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آقا نے تو فرمایا عائشہ گھر چلی جاؤں، حضرت ابو بکر کیا میرے نال گل نہ کیتی کر، ماں نے کنڈی لا لئی، حضرت عائشہ کہندیاں نے میں مصلا بچھا کے ویڑے وچ بہ گئی تے مینوں یوسف علیہ السلام دے باپ یعقوب دا نام ہی بھول گیا، ہکو نام میرے ذہن وچ رہا تے میں کہ اللہ میری تے اج ساری دنیا اجڑ گئی ہے، تیرا محبوب ناراض ہو گیا ہے،
تیرا محبوب کدی مینوں عائش کہے، کدی حمیرہ کہے، کدی صدیقہ کہے۔ اللہ اج تیرے محبوب رخ پھیر لے، میں اجڑی دا تو اللہ ہے۔ اللہ نے ایک آیت نہیں سورہ نور دے اندر حضرت عائشہ دی شان وچ 18 آیتاں اتاریاں نے، سپارہ بھی 18واں، آیتاں بھی حضور آئے، دروازے دے دستک دیتی، یا ابا بکر بشرا لکا قد نزل فی بنتک کتاب اللہ، ابو بکر خوش ہو جا، اللہ نے تیری بیٹی دی شان وچ اپنا قرآن اتاریا ہے۔ تے ماں کہن لگی اٹھ بیٹی حضور دا شکر ادا کر، میرے ول توجہ، حضرت عائشہ حضور دی گھر والی ہے، تیری تے میری ماں ہے، تے گھر والیاں دا گھر والیاں نرناز ہوندا ہے، عرض کر دیا نے نہیں امی حضور دا شکریہ ادا نہیں کرنا، میں اللہ دا شکر ادا کرانگی۔ پہلے جس اللہ نے میرا وکیل صفائی بن کے میری پاکی بیان کی تھی ہے، اور حضرت امیر شریعت عموماً ٹوپی پگڑی انہوں نے سر تے نہیں سی ہوندی، زلفاں ہوندیاں سن، زلفاں بکھیر کے کہندے سن لوگو اللہ خود وکیل صفائی بن کے مدینے دیاں گلیاں میں آیا، اور اللہ نے خود فرمایا میرا نبی بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے۔ کیا کمال ہے! شاہ صاحب تے اپنے وجدچ کہندے سننا، پھر بخاری تے بخاری سی، بخاری جیسا خطیب کون آ سکتا ہے؟ 6 گھنٹے رات عشاء دی نماز تو بعد شروع ہونا، صبح دی اذان ہو جاڑی، بخاری قرآن پڑھ رہے ہوندہ سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ گالی یاد آ گئی، ایک سکھ نے آقا علیہ السلام دی گستاخی وچ کتاب لکھی رنگیلہ رسول، اور امیر شریعت نے موچی دروازہ لاہور تقریر کی تھی، اور آپ دے لفظ سن لوگو کی خیال ہے تھوڑا اگر حضرت عائشہ تھوڑے دروازے تے آئی کھڑی ہوئے اور کہے ساڑی عزت لٹی جا رہی ہے اور تسی کس طرح دے مسلمان ہو؟ اے شاہ جی دے جملے سن، لوگوں میں کوہرام مچ گیا، اتھو ہی غازی علم الدین شہید پیدا ہویا، جس نے راج پال نو جہنم واصل کیتا، اور پھر غازی سی جس تے اللہ راضی سی، جس تے بڑے وکیلاں کے بیان بدل دے، انہیں کہا بیان کے میں بدلا، کام ہی آج کیتا ہے، حضور دی راتی زیارت ہوئی ہے، حضور فرمایا علم الدین ایمان تو نہیں پھرنا، میں حوض کوثر تے جامع کوثر لے کے تیرا انتظار کرانگا۔ کیا کمال ہے! اور آج میں اس کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں، اردو والے شعر تے بھی سبحان اللہ کہی کرو، پھر میں نے لوگ کہتے ہیں اردو چ بیان کرو، نہیں تو میں بیان ہی اردو چ شروع کر دینا ہے، اچھی کہو انشاءاللہ۔ ان میری کوشش ہے، ویسے جدو اردو شروع کرنا ہے نا اردو، پھر میں بہت سادہ بیان کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیو، اینی آواز ہے، صحیح نہیں؟ ہاں۔ اور آج میں اس کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں، وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، نہیں مٹھی سبحان اللہ ہو رہستا ذرا، اللہ کرے تھوانو بھی روزہ لگ جائے، ہو رہستا، اور تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی، ایسے جیدار بھی دنیا نے کم دیکھے ہیں۔ حضور بدر تو واپس آئے، تھوڑے خیال چونے خوشی دی خبر سی، اللہ مسلمانوں نو کامیابی دے، اللہ اسلام دا جھنڈا بلند کرے،
اللہ علیہ کفر نو مغلوب کرے، مسلماناں نو غالب کرے، اچھی آکھو اللہ علیہ اسلام نو عزتاں دے ویں، اللہ عظمتاں دے ویں، اللہ برکتاں دے ویں، اللہ رحمتاں دے ویں، اللہ بلاواں تے وباواں تو بچاوے، اللہ بیماریاں تے لاچاریاں تو بچاوے۔ واقعی میرے ویر خوشی دی خبر ہے، لیکن میرے آقا مدینے پہنچے نے، آپ دے کناں تے خبر پئی ہے حضرت رقیہ انتقال کر گئیاں نے اور قبر وچ دفن ہو گئیاں نے۔ میرے آقا دی خوشی غم وچ بدل گئی، اپنی بیٹی دی قبر تے آئے، بیمار پہلے ہی سن، اس واسطے حضور حضرت عثمان نو چھوڑ گئے سن کہ تو رقیہ دا خیال کر، اللہ تینو بدری صحابہ جنہ ثواب دے گا۔ قبر وچ دفن ہو گئیاں، حضور قبر تے کھڑے، ننی فاطمہ تیری اور میری ماں رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ تشریف لے آئیاں۔ حضور اپنے کپڑے نال حضرت فاطمہ دے آنسو صاف کر دے سن اور صبر تے دلاسا دیندے سن اور فرماندے سن بیٹی نہ رو نہ رو، بہناں نو بہناں دا بڑا دکھ ہوندا ہے، اے بیچاریاں کونجاں جدو وچھڑ جاندیاں نے اپنے اپنے گھر چلیاں جاندیاں نے، پتہ نہیں دور اور انداز ہی بدل جاندے نے۔ میرے ویر عجیب منظر سی، صحابہ نے عرض کی تھی حضور قبر کھولیے، آپ نے فرمایا نہیں قبر نہ کھولو، شریعت دا مسئلہ ہے، جدو دفن کر دیو پھر قبر۔ حضور نے فرمایا آیا تے پریشان سا، غم سی بڑا، لیکن جدو کھڑا ہویا میں نو محسوس ہوئے اللہ نے میری بیٹی نے قبر نو جنت الفردوس دا باغ بنا دیتا ہے۔ اور حضرت عثمان دے آنسو دیکھ کے فرمایا عثمان نہ ہو پریشان، اے میریاں دو بیٹیاں سن، کدی میریاں 60 بیٹیاں بھی ہوندیاں، یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح وچ دے دیندا۔ حضرت عثمان دا اتنا حیا حضور نو پسند آیا، اللہ کرے آج میرے جوان دی اکھ وچ حیا آ جائے، آج میرے مومن دے دل وچ غیرت ایمانی آ جائے، آج میرے بزرگ دے دل وچ تقوی اور خوف خدا آ جائے، میں ممبر تے بیٹھ کے باوضو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میرا اللہ ضرور تقدیر بدل دے وے۔ لیکن خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔